درس منطقی دو استاد وسیم 26 2014 مدرسه علمی ثقله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند منان کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں اشکال اربعہ کے بحث کو چلا رہے تھے کہ شکل اول و دوم و سوم اور جو دوم اور سوم میں براہین استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا. اچھا، ایک برہان خلف ہے، ایک برہان افتراض ہے، اور ایک برہان وہی برہان رد یعنی جا بجا کرنا، وہی تقریباً جس کو آپ برہان عکس کے نام سے کہہ رہے تھے. خوب، اس کو مختلف طریقوں سے آپ کرتے ہیں. مثلا شکل رابع میں جو ابھی ہم اس برہان رد کو اجرا کریں گے، اصلا جا بجا کرنا ہے، صغرا کو کبرا کرے، کبرا کو صغرا کرے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. بعض مقامات پر آپ کبرا کا عکس بنا رہے تھے، بعض مقامات پر آپ صغرا کا عکس بنا رہے تھے. تو اس رد کے یہ مختلف نمونے ہو سکتے ہیں. پس رد اور عکس کے چند طریقے، یا تو اصلا صغرا اور کبرا کو جا بجا کرتے ہیں کہ ابھی جو شکل رابع میں ہم پڑھیں گے تقریباً یہی طریقہ کریں گے. شکل رابع میں جو یہ برہان قائم ہوگا، برہان اور رد، صغرا کو کبرا بناؤ، کبرا کو صغرا بناؤ، شکل اول بن جائے گی. کیونکہ شکل رابع بالکل برعکس ہے نا، رابع اشکال را عکس نخستین شمار، وہ جو فارسی میں شعر پڑھا تھا کہ چوتھی شکل کو پہلی شکل کے بالکل برعکس سمجھو، ایسے ہی ہے. تو یہاں پر رد میں بھی صغرا کو کبرا بناؤ، کبرا کو صغرا بناؤ، شکل اول بن جائے گی. یا بعض مقامات پر ضرب دوم اور سوم میں ہم کیا شکل دوم اور سوم میں کیا کر رہے تھے، کبرا کو عکس بنا رہے تھے یا صغرا کو عکس بنا رہے تھے. حالا وہ طریقے جو گزر چکے. یہ ہے برہان و رد. اس کا عبارت کا ٹکڑا پڑھیں، پھر شکل رابع کو دیکھیں. وَمِنَ الْبَرَاهِينِ عَلَى إِنْتَاجِ الْأَشْكَالِ الثَّلَاثَةِ عَدَى الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں وہ براہین جو اشکال ثلاثہ، تین شکلوں کے انتاج پر کہ وہ کیا نتیجہ دے رہے، ان پر جو آپ براہین قائم کر رہے تھے، الرد. وَمِنَ الْبَرَاهِينِ الرد، براہین میں سے ایک برہان جو ہے وہ کیا ہے، برہان رد ہے. البتہ اشکال ثلاثہ عدل اول، سوائے پہلی شکل کے، کہ پہلی شکل میں برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کیا تھی، بدیع الانتاج. اچھا، یہ رد کیا ہے؟ وَهُوَ تَحْوِيلُ الشَّكْلِ إِلَى الشَّكْلِ الْأَوَّلِ. اس کے نیچے آپ بے شک ٹک مارک کر دیں، یہ برہان و رد کی تعریف ہے. رد یعنی کسی شکل کو شکل اول کی طرف پلٹانا، یہ دی کی تعریف ہے اس کی، چاہے شکل دوم ہو، سوم ہو، چہارم ہو. تعریف یہ ہے کہ اس شکل کو شکل اول کی طرف پلٹا ہے. بھلے 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 وہی جو عکس والا طریقہ کر رہے تھے وہی ہے. حالا یہ پلٹانا شکل اول کی طرف اما بتبدیل المقدمتین، یا تو دونوں مقدموں کو جا بجا کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں. مثلا کما فی شکل رابع، جیسے شکل رابع میں یہی کام کریں گے. صحیح ہے، کما نہ دارین فی شکل رابع ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وَإِمَّا بِتَحْوِيلِ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ إِلَىٰ عَكْسِ الْمُسْتَوِي، یا دونوں مقدموں میں سے کسی ایک مقدمے کو تبدیل کر عکس مستوی میں، جیسے ہم کر رہے تھے. فَفِي الشَّكْلِ الثَّانِي، شکل ثانی میں آپ کیا کر رہے تھے، تو کسل کبرا فی بعض ضروبہ القابلۃ للعکس، اس کے کبرا کو عکس کیا جاتا تھا، البتہ بعض ضروب میں کہ جو عکس مستوی کو قبول کر رہی تھی، کیونکہ بعض ضروب ایسی تھی کہ جن کا عکس مستوی نہیں بن رہا تھا. ہاں، سالب جزئی آ رہا تھا جہاں پر. وفی سال سے، اور تیسری شکل میں ہم کیا کر رہے تھے، تو کیسو صغرا، صغرا کو عکس کیا جاتا تھا.
فی بعض ضروب ہی کہ القابلۃ للعکس، البتہ اس میں بھی بعض وہ ضروب کے جو قابل عکس تھی، اگر بعض ضروب جو قابل عکس نہیں دی گئے نہ، کما سبق کہ تفصیلات گزر چکی ہے، پھر دہراتے بھی ہے اس میں تمرینات میں، ہم آپ سے پھر پوچھیں گے. وفی بعض ضروبہما، اچھا یہ نقطہ ابھی تک نہیں بیان کیا تھا، آگے چل کر اس کو بھی اجرا کریں گے. اور ان دونوں کی بعض ضروب میں عکس مستوی کی ضرورت کے علاوہ بھی کچھ اور پڑتا ہے. قد نحتاج الی استعمال نقض المحمول، ہو سکتا ہے ہم آپ کو کہیں کہ پہلے صغرا اور کبرا کا نقض معمول بناؤ پھر عکس بناؤ، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور عکس نقیض، یا کہیں کہ نہ مثلا نقض معمول بناؤ اس کے بعد اس کا عکس نقیض بناؤ، ایسے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آگے چل کر. اذا لم نتمکن من العکس المستوی، کچھ ضروب ایسی تھی نا جہاں پر آپ عکس مستوی نہیں بنا پا رہے تھے، تو ہم آپ کو کہیں گے اچھا عکس مستوی آپ سے نہیں بن رہا، اگر قضیہ سالبہ ہے اس کا نقض معمول بناؤ، موجبہ بن جائے گا نا، خود موجبہ بنے گا، اب بناؤ اس کا عکس مستوی، ایسے بھی کر سکتے ہو. حتیٰ وہ ضروب جن ضروب میں آپ برہان عکس کو جاری نہیں کر رہے تھے، اس طریقے کو اجرا کر کے ان میں بھی جاری کر سکتے ہیں، کہ ابھی آتا ہے تمرینات میں ہم یہ کام کریں گے. حتیٰ نتوصل الی شکل الاول المنتج نفس النتیجۃ المطلوبہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ شکل اول کی طرف جائیں، درست ہے، المنتج نفس النتیجۃ المطلوبہ، کہ عیناً وہی جو اس شکل سے آپ نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں شکل اول کے ذریعے سے اسی پر پہنچ پائیں گے آپ. وعلی الطالب ان یطبق ذلک بدقۃ، اعلیٰ طالب علم پر ضروری ہے کہ اس کو تطبیق دے دقت کے ساتھ. علی جمیع ضروب الشکلین، ثانی اور ثالث کی تمام ضروب پر اس برہان رد کو اجرا کریں. بعض جگہوں پر ڈائریکٹ عکس مستوی سے آئیں گے، بعض جگہوں پر عکس مستوی سے نہیں، نقض معمول سے وارد ہوں گے. کیا اللہ انکار امید کو نہیں انشاءاللہ. فائدہ ہے بھلے دیکھیے فائدہ ہے نا، آپ کو پتہ چلے گا برہان کیسے اجرا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور فائدہ ہے تو یہ، اس کے علاوہ اور جو آپ کو فائدہ ہوگا، پوری منطق آپ کی حفظ ہو رہی ہے. آپ نقض معمول کو اجرا کر رہے ہیں، عکس نقیض کو اجرا کر رہے ہیں، موافق ہو مخالف ہو، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں، عکس مستوی ہے، ساری منطق آپ کو یاد کرنی پڑ رہی ہے نا. اشکل رابع، شکل رابع آغا بو علی سینا فارابی وغیرہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، بعض دوسرے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ شکل رابع اصلاً بعید الطبع ہے، بالکل برعکس ہے نا اول کے. اول میں کیا ہے، حد وسط صغرا میں معمول کی جگہ پر، کبرا میں موضوع کی جگہ پر. شکل رابع بالکل برعکس بنا دو، صغرا میں موضوع کی جگہ پر، کبرا میں معمول کی جگہ پر نا، کہ اصغر بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے بیچارہ، اکبر بھی اپنی جگہ چھوڑ چکا ہے، دونوں کی جگہ تبدیل ہے. رابع اشکال را عکس نخستین شمار، پہلی شکل کا برعکس سمجھو. خوب اس کے شرائط کیا ہے؟ شرائط کے دو طریقے ہیں. ایک جو شرح شمسیہ و حاشیہ ملا عبداللہ وغیرہ میں ذکر ہوا ہے، کہ اس طریقے کو آغا مظفر نے یہاں پر نہیں ذکر کیا، کہ جس کی طرف اشارہ کیا مین کوغ خین کائن، اس طریقے سے شعر ہے، وہ ان اشعار کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ اس کی طرف نہیں جاتے. اب آپ کو پہلے مین کوغ خین کائن یہ سمجھائیں گے کیا ہے. درست ہے کہ یہ وہ ہے، یعنی شارٹ فارم جو ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا ارکان صلاۃ کون سے، نماز میں رکن کون سے، قنطرس، قنطرس بھلے، قیام، قن قن قن، قیام نون نیت، تے تکبیرۃ الاحرام، را رکوع، سین سجود، قنطرس.
یہ ارکان ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ جو اشکال اربع کے شرائط ہیں ان کو ایسے رمزی بیان کیا گیا ہے ہر ایک کے لیے ہے. تو انشاءاللہ یہ میں کل جب بحث ختم ہو رہی تو یہ کل میں یہ شعر سمجھاؤں گا, ذکر کروں گا. ان میں شکل رابع کے لیے ایسے کہتے ہیں مین کو خین کائن, درست ہے کیا؟ اس تفصیلات میں نہیں جاتا, انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کو آغا مظفر نے ذکر نہیں کیا. آغا مظفر نے طریقہ ذکر کیا ہے مرحوم علامہ ہلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے الجوہر النزید میں جو علامہ ہلی نے ذکر کیا ہے, اور تجرید المنطق کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کی. جوہر النزید یہاں پر موجود ہے, اس کا متن ہے خواجہ کا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہماری اعتقادی کتاب ہے کشف المراد, یہ پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں, کتاب شناسی بھی ضروری ہے. یہ جو کشف المراد ہے نا اس کا متن اصل تجرید الاعتقاد. یہ تجرید الاعتقاد 3 مراحل پر ہے, یعنی 3 حصے ہیں اس کے. پہلا ایسا تجرید المنطق کہ جس کی علامہ علی نے شرح کی اور وہ کتاب بنی الجوہر النزید, یہ جدا چھپی. دوسرا حصہ اس کا امور عامہ کا ہے جن کو آج کل فلسفی مباحث بھی کہتے ہیں. تیسرا حصہ الہیات بالمعنی الاخص کا ہے, اس بات وجود خدا سے بحث. تو وہ حصہ جو امور عامہ کا ہے جو فلسفی مباحث ہے, اور اسی طریقے سے جو خدا شناسی سے بحث شروع ہوتی الہیات بالمعنی الاخص, ان دونوں حصوں کو ایک ساتھ چاپ کیا جاتا ہے, ایک ساتھ چھاپا جاتا ہے, اور علامہ ہلی کی اس شعر کو کہتے ہیں کشف المراد. لیکن جو منطق والا حصہ ہے تجرید الاعتقاد کا وہ جدا چھپتا ہے, اس کو الجوہر النزید کے نام سے کہتے ہیں. وہاں پر جو علامہ ہلی اور خواجہ نے طریقہ اختیار کیا ہے, انہوں نے آواز سے سجاد ادھر دیکھیں یار تھوڑا سا گم ہو جاتے ہیں. ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے کو ذکر کرتے ہیں. خوب شرط رابع کے لیے 5 شرائط ہیں. ہاں کتنے شرائط؟ اچھا 5 شرائط میں 3 شرائط وہی ہیں جو قواعد عامہ میں ذکر ہوئے, نئے نہیں ہیں, 3 وہی ہے. اور 2 شرط اختصاصی ہے, 2 شرط اختصاصی ہے. خب شکل رابع میں اور لمبا چوڑا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, صحیح ہے, لہذا ہم اس پر زیادہ سرمایہ گزاری بھی نہیں کرتے. عبارت کی طرف آئے. الشکل رابع وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الاول. کہتے شکل رابع یعنی جس میں حد وسط صغرا میں موضوع کی جگہ پر ہو, کبرا میں معمول کی جگہ پر ہو. عکس الاول یعنی شکل اول کے بالکل برعکس. فَيَكُونُ وَضْعُ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ فِي النَّتِيجَةِ يُخَالِفُ وَضْعَهُمَا فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ. نتیجتاً کیا ہوگا, اصغر اور اکبر کی جگہ جو نتیجے میں تھی وہ کیا ہوگی, یخالف وضعهما فی المقدمتین, مقدمتین یعنی صغرا اور کبرا میں جو ان کی جگہ ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. صغرا اور کبرا میں اصغر اور اکبر نتیجے والی جگہ کے بالکل برعکس ہے. نتیجے میں اصغر موضوع کی جگہ پر, صغرا میں معمول کی جگہ پر. نتیجے میں اکبر معمول کی جگہ پر, کبرا میں موضوع کی جگہ پر. بالکل برعکس ہو گیا. ومن ہونا کان هذا الشکل ابعد الجمیع ان مقتضى التاب. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شکل دوسری تمام شکلوں سے بعید ترین ہے, کیونکہ بلاخر دوم اور سوم میں بھی خلاف تب تھا, لیکن ایک رکن تو اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس میں دونوں رکن اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے. ومن ہونا کان هذا شکل ابعد الجمیع, سب سے دور تر ہے. ان مقتضى التاب غامض الانتاج ان ذہن, ذہن سے نتیجے کے لحاظ سے بالکل دور ہے. اسی لیے ابو علی سینا اور فارابی بھی اس کو ذکر ہی نہیں کرتے. ویل اس کو ان کے باب ان کے طریقے سے ذکر کریں,
دوم و سوم اول ہے ہمارے پاس، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کل میں نے آپ کو جو المنطق والا گروپ تھا برہان خلف کی 2 مثالیں بھیجی تھی. میں پڑھ رہا تھا مفتاح الباب، باب ہادی اشر کی شرح ہے اور دقیق ترین شروحات میں سے. ہمارے یہاں معمولاً پڑھاتے ہیں النافع یوم الحشر، شرح باب ہادی اشر. باب ہادی اشر تو جانتے ہیں نا، ہماری کلام کی بنیادی کتاب ہے. پرانے زمانے میں کلام میں یہ پڑھاتے تھے، آج بھی پڑھاتے ہیں. باب ہادی اشر علامہ ہلی کا ایک رسالہ ہے چھوٹا. باب ہادی اشر یعنی 11واں باب. کیوں اس کو کہتے ہیں 11واں باب؟ اس لیے کہ مصباح المتحجد شیخ توسی، ابو جعفر توسی نے کتاب لکھی تھی جو عبادات اور دعاؤں کے بارے میں تھی. علامہ ہلی نے اس کا خلاصہ لکھا مصباح المتحجد کا. اس کے 10 باب تھے. اب وہ عبادات کے بارے میں تھے، دعاؤں کے بارے میں تھے. تو علامہ نے کہا کہ بھئی اب 10 ابواب عبادتوں اور دعاؤں کے بارے میں خوب دیگے دعا عبادت وغیرہ عقائد کے بغیر تو ناقص ہی ہے نا. تو کیونکہ اس کتاب کا خلاصہ کیا 10 بابوں میں، تو آخر میں خود 11واں باب بڑھا دیا. وہ 11واں باب اعتقادات کے بارے میں تھا. اس لیے علامہ علی کی اس تصنیف کو کہتے ہیں الباب الحادی اشر، 11واں باب. اچھا، اس 11ویں باب کی بہت سارے لوگوں نے شروحات لکھی. ایک مشہور شعر جو فاضل مقداد نے لکھی، النافع یوم الحشر فی شرح باب ہادی اشر، فاضل مقداد نے، فاضل سیوری بھی کہتے ہیں، بزرگوار شخصیت تھی، بہت بڑے متکلم تھے. یہ کتاب فاضل مقداد کی جو ہے النافع یوم الحشر، یہ کتاب ہمارے حوزات علمیہ کے اندر درسی کتاب ہے. شرح باب ہادی اشر جو فاضل مقداد کی ہے، یہ درسی کتاب، متن درسی ہے جو آج تک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں علماء. خوب مگے خواب شبی بھی نہیں دی جا، خود پڑھتے. یہ جو ہمارا وہ تھا ضبط والا تھا، رہ گیا بیچارہ تھوڑا مصروفیات کی بنا پر، وگرنہ اردو زبان میں کوشش کی تھی کہ ہم لوگ اس کا بھی درس ویڈیو ریکارڈ بنا. 30 جلسے ہوئے تھے اس کے، یعنی بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور مفصل طریقے سے 30 جلسات، لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے. اوپر جو درس کہتے تھے نا اسا مشبہ سیوطی کہتا تھا، اور میرے پاس یہ منطق اور باب ہادی اشر دی. منطق اور باب ہادی اشر کے تقریباً 30 جلسے کہے تھے. منطق بھی یہیں تک جہاں تک پہنچے، یہاں تک پہنچی تھی. منطق بھی یہاں تک پہنچی تھی. ہاں خود ہی کہ وہ مسائل تھے شاید، یعنی اصل ویڈیو بنا رہے تھے آغایون، یعنی بہت ہی 4K میں بن رہی تھی. 4K میں تو ہر ایک جلسہ مثلا 20 GB کا بن رہا تھا، 20-25 GB کا. تو اگر ان کو خود ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ کیا ہے ہارڈ ڈسکیں چاہیے. تو بڑی بڑی وہ لے کر آئے تھے، ان میں پڑے بھی ہوئے، کیونکہ بلاخر 30 جلسے 1-1 گھنٹے کے خطبہ بہادی اشر کے، 80 جلسے تقریباً میرے منطق کے تھے. اسی طریقے سے سیوطی کے استاد کے 80-90 جلسے ہوں گے یا 120 جلسے ہوں گے. تو اس کے لیے کتنا ڈیٹا چاہیے. تو اب قرار یہ ہوا کہ یہ کام نہائی مرحلے تک پہنچے، کیونکہ 20 سے پھر نیچے لے کر آتے ہیں نا اس کو، جو اس پر ایڈیٹنگ ہوتی ہے. اب یہ ایڈیٹنگ وغیرہ ہو، اس کو نیچے لے کر آئے. وہ بھی کام تقریباً کسی حد تک ہو گیا ہے، کسی حد تک ہو گیا، لیکن بہرحال کام ہے. تو یہ آغایون بیچارے خود مدرسے کے اپنے کام بھی ہیں بہت زیادہ، ادھر بھی ہیں لگے ہوئے ہیں. پھر یہ کرونا آ گیا، تو کرونا کی وجہ سے یہ فوراً چلا گیا اسٹوڈیو اس طرف، غیر حضوری کی طرف، محافل و مجالس کی طرف. تو اس وجہ سے کام تقریباً ابھی ہونے کو ہے. کچھ تو شاید فائلیں بنا لی ہیں ان لوگوں نے، ہمیں دی بھی تھی. کار خوبی بود باب ہادی اشر سے آئے تھے کہ باب ہادی اشر
یعنی الحق والانصاف یعنی ہماری بنیادی کتابوں میں سے ہے، بنیادی کتابوں میں سے، اور اس کا قصہ اور کہانی بھی ایک، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں باب ہادی اشر۔ کل جو میں نے برہان خلف کی عبارت بھیجی تھی وہ ایک دوسری شرح ہے باب ہادی اشر پر، خود علامہ کے اس پر باب ہادی اشر پر ابو الفتح کی وہ دقیق شرح ہے، آغا ابو الفتح کی جو شرح ہے وہ دقیق شرح ہے، بہت دقیق شرح ہے۔ اس سے کل میں نے برہان خلف کی جو مثالیں آپ کی طرف بھیجی تھی اسی سے بھیجی تھی، تھوڑا سا دقت کیجئے گا بحث امامت میں انہوں نے برہان خلف کو کیسے استعمال کیا ہے، صحیح ہے۔ خود جب یہ غامض الانتاج ہے تو ولذا ترکہ جماعت من علماء المنطق فی مؤلفاتہم، اسی لیے بہت سارے علماء منطق نے اپنی کتابوں میں شکل رابع کو ذکر ہی نہیں کیا۔ وَاقْتَفَوْا بِالثَّلَاثَةِ الْأُولَىٰ، خوب 3 پر ہی فقط اکتفا کیا ہے۔ شروط یشترط فی انتاج هذا الشکل الشروط الثلاثة العامة فی کل شکل التي تقدم ذکرها فی القواعد العامة، کہ دونوں سالبہ نہ ہو، دونوں جزیہ نہ ہو، صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ ہو۔ یہ 3 شرائط جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیے، 5 ذکر کیے تھے، ان میں سے 3 کو خصوصیت سے یہاں پر فوکس کر رہے ہیں۔ خوب التی تقدم ذکرها فی القواعد العامہ، وہ کون سے ہیں؟ وہی اللہ یتألف من سالبتین، دونوں مقدمات سالبہ نہ ہو، ولا من جزئیتین، دونوں مقدمات جزئیہ نہ ہو، ولا من سالبت صغرا و جزئیت کبرا، کہ وہ 5واں قاعدہ تھا کہ صغرا سالبہ اور کبرا جزئیہ نہ، ایسے بھی نہ ہو۔ یہ 3 شرائط عامہ، ان کے ساتھ 2 شرائط کا اضافہ کرے۔ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيهِ شَرْطَانِ خَاصَّانِ بِهِ، شکل رابع میں 2 شرط ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ایک، اللہ تکون احدى مقدمات سالبۃ جزئیۃ، یہ دیگه اضافی ہے، شکل رابع میں کوئی بھی مقدمہ سالبہ جزئیہ نہ ہو۔ 2، کلیت الصغرا اذا كانت المقدمتان موجبتین، اگر دونوں مقدمے موجبہ ہوں تو پھر صغرا کو کلیہ ہونا چاہیے، درست ہے۔ فلو ان الصغرا كانت موجبۃ جزئیۃ لما جاز ان تكون الكبرى موجبہ بل یجب ان تكون صالبۃ کلیہ، اگر آپ کا صغرا موجبہ جزئیہ ہے تو پھر کبرا کو موجبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پھر اس کو صالبہ کلیہ ہونا چاہیے، درست ہے۔ اب وہ شکل بنائیں گے نا جو نقشہ بناتے ہیں ضروب 16 کا، اس کے اعتبار سے دیکھیں گے ان 5 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تو 11 ضروب عقیم ہو جائیں گی، 5 ضروب منتج رہیں گی، درست ہے۔ کیونکہ وہ طریقہ ہم کافی مرتبہ بیان کر چکے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے، ہر شرط کے اعتبار سے کس طریقے سے حذف کیا جاتا ہے۔ ضروب بحسب شروط الخمسہ تکون ضروب المنتجہ منہ خمسۃ فقط، خمسۃ فقط، بلے تکونو، ان 5 شروط کے اعتبار سے ضروب منتج جو شکل رابع کی ہے وہ فقط 5 رہیں گی۔ لأنه بالشرط الاول تسقط اربعتن، کیونکہ شرط اول کہ اللہ یتألف من صالبتین، اس کے ذریعے سے 4 ضروب چلی جائیں گی۔ وہ کون سی؟ حاصل و ضرب صالبتین فی صالبتین، خوب صغرا سے صالبتین، کبرا میں بھی صالبتین، 2 صالبہ کو 2 صالبہ کے ساتھ ضرب کریں تو 4 بنتی ہے۔ وبالثانی تسقط ثلاثتن، بلے من جزئیتین، دونوں جزئیہ سے 3 ضروب چلی جائیں گی۔ کون سی؟ الجزئیتان، دونوں جزئیہ ہو صغرا اور کبرا، سواء کانتا موجبتین او مختلفتین بالایجاب والسلب، درست ہے۔ یہ آپ حساب کیجئے گا، میں خود حساب یہاں پر نہیں کروا رہا، وہ نقشہ بنا کر وہاں پر کریں گے پتہ چل جائے گا۔ وبالثالث یسقط واحد، تیسری قید سے سالبہ صغرا جزئیہ کبرا، اس سے فقط 1 ضرب جائے گی، درست ہے۔ السالبۃ الکلیہ مع الموجبۃ الجزئیہ،
یہ والی نکل جائے گی. وبالرابع، اور چوتھے شرط کے ساتھ کہ ہم نے کہا نا کہ اللہ تکن احدی مقدمات سالبۃ جزئیۃ، ضربان، 2 ضربیں نکل جائیں گی. کون سی؟ السالبۃ الجزیہ صغرا اور کبرا مع الموجبۃ الکلیہ، یہ والی نکل جائیں گی دونوں. وبالخامس ضرب واحد، اور 5ویں شرط کے ساتھ، 5ویں شرط یعنی شرائط خاصہ میں سے دوسرے شرط کے ساتھ ضرب واحد نکل جائے گی. درست ہے. پس فل باقی خمسۃ ضروب ان کے نقیم علیہ البرہان، باقی 5 ضربیں رہیں گی کہ جن پر ہم برہان کو قائم کرتے ہیں. خوب آگا، یہ بالکل آسان ہے. اس کے برہان کا طریقہ 1 منٹ میں ایک ہی. جو آپ شکل رابع بناتے ہیں اس کو رد کریں، جا بجا کریں. صغرا کو کبرا بنائے، کبرا کو صغرا بنائے. نتیجہ لے، نتیجے کا عکس مستوی بنائے. تمام برانے سے صغرا کو کبرا بناؤ، کبرا کو صغرا بناؤ، نتیجہ جو ملے اس کا عکس مستوی بناؤ تاکہ آپ کا مطلوب نتیجہ ہے. ابھی دیکھیں عبارت میں، دیکھیں ابھی معلوم ہوتا ہے. الضرب الاول من موجبتین کلیتین، خوب ضرب اول دونوں موجبہ کلیہ، البتہ ینتج موجبتاً جزئیتاً، دونوں موجبہ کلیہ ہے لیکن شکل رابع میں نتیجہ موجبہ جزئیہ ہوگا. مثال دیکھیں اس میں، دیکھیں ہر جگہ پر نہیں ہے ثالث کی طرح، ہر جگہ پر نہیں ہے. کل انسان حیوان وکل ناطق انسان، حد وسط انسان ہے، صغرا میں موضوع کی جگہ پر، کبرا میں معمول کی جگہ پر. نتیجہ بعض الحیوان ناطق. دیکھیں یہ ایک برہان کو ہم لوگ قائم کر لیتے ہیں بقایا، اسی طریقے سے آپ خود قائم کریں گے. کلو انسان کیا مثال ہے؟ کلو انسان حیوان صغرا، کبرا کلو ناطق انسان. دیکھ رہے ہیں حد وسط آپ کی کیا ہے؟ صغرا میں موضوع کی جگہ پر، کبرا میں معمول کی جگہ. نتیجہ بعض الحیوان ناطق، ایسے ہے نا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں برہان رد بنائے. یہ جو آپ کا صغرا ہے اور یہ جو آپ کا کبرا ہے برعکس کریں، یعنی کبرا کو صغرا بنائے کل ناطق انسان، اور صغرا کو کبرا بنائے کل انسان حیوان. شکل اول بنی ہے نا؟ ہاں شکل اول بن گئی. نتیجہ شکل اول لہذا نتیجہ موجب کلیہ ہوگا کل ناطق حیوان. اس کا عکس مستوی بنائے کل ناطق حیوان، ان کا بعض الحیوان ناطق. خوب یہ مطلوب ہے نا آپ کا، صحیح ہے، بالکل آسان، بالکل آسان. اس میں جزئیہ کیوں نتیجہ ہے؟ شکل رابع ہے، اس کو کوئی جزئیہ نتیجہ اس لیے آیا ہے کہ یہ جو آپ کا صغرا کے اندر معمول ہے، ہو سکتا ہے یہ اعم ہو، جیسا کہ ہے بھی صحیح، حیوان اعم بھی ہے، لہذا آپ کو جزئیہ نتیجہ لینا پڑے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. پھنس گئے، کیا کیا دیکھے. خوب برہان میں کہہ رہے ہیں وَيُبَرْهَنُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ، اگر اس پر برہان قائم کیا جائے گا بالرد، جا بجا کرنے کے ذریعے سے. اگر کیسے؟ بالرد بتبدیل المقدمتین، دونوں مقدموں کو تبدیل کرو. احداہما فی مکان اخرى، ایک کو دوسرے کی جگہ پہ رکھو. فیرتد الی الشکل الاول، شکل اول میں تبدیل ہو جائے گا جیسے ہم نے کیا. صغرا کو کبرا بناؤ، کبرا کو صغرا بناؤ. ثم نعکس النتیجہ، اور اس کے بعد نتیجے کا عکس مستوی بناؤ.
लियासुल अल मतलूब, ताकि मतलूब हासिल हो जाए, जैसे अभी हमने इधर वाइट बोर्ड पर किया, सही है। फयुकालो अल मफरूज कुल्लो मीम बा, देखें, व कुल्लो हा मीम, इसमें हद वसत मीम है, सुगरा में मौजू की जगह पर, कुबरा में मामूल की जगह पर, नतीजा ऐन बा मुजब जुजिया। अल बुरहान बिरद्द भी तब्दील अल मुकद्दमतैन, सुगरा को कुबरा बनाओ, कुबरा को सुगरा बनाओ। फैया तो सो फिर ऐसे बनेगा, कुल्लो हा मीम व कुल्लो मीम बा, वाह वाह, शक्ल अव्वल बन गई। अल अव्वल मिन अल अव्वल, यानी ज़रबुल अव्वल है मिन शक्ल अव्वल है, अल अव्वल मिन अल अव्वल, बेहतरीन, वाह वाह ना। ये मामूलन एतराज़ करते हैं, एक कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम कहते हैं ना अव्वलुल मोमिनीन, ये लोग कहते हैं कि ना अव्वलुल मोमिनीन अबू बकर है। क्यों? इसलिए कि अली छोटे थे, बच्चे थे। मामूलन आज तक ये लोग इस बात को कहते भी है, अभी तक कहते भी है कि अव्वा छोटे थे, बच्चे थे। सही बात है, सभी कहते हैं बड़ों में ये थी, बच्चा बड़ा आलिम सब बोलते हैं, तकसीम मकार के लोग बयान करते हैं कि बड़ों में ये थे। वो तो मुझे भी पता है ये कहते हैं, लेकिन इससे क्या है, दर हकीकत बात ये नहीं थी। खूब उससे तो पहले जनाब खदीजा ही मान लेकर आई थी, क्या वो तो खातून थी। तो न मानना हो ना इंसान ऐसे करता, न मानना होता तो ऐसे बहाना करता, मगर इस्लाम में मर्द और जान फर्क नहीं गुने, फर्क करता है कोई, लेकिन बहाना करो। इत्तेफाक से मुझे ये लग रहा है ये बहाना वहाँ से लेकर है, जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह यानी फदक के मौजू पर गवाह पेश किए थे तो कहा हसनैन की गवाही कबूल नहीं, बच्चे हैं। खूब अली की गवाही कबूल नहीं, क्योंकि फ़ायदा अपनी तरफ खींच रहा है। रह गई उम्मे ऐमान, खूब उनकी बेतनाई की खातून है, और इसमें भी नुक्ता था, जनाब उम्मे ऐमन को जो गवाह के तौर पर पेश किया गया था, इसके अंदर भी नुक्ता था, क्योंकि जनाब उम्मे ऐमन वो ज़ात है कि जो रसूलुल्लाह को अपने बाबा से मीरास में मिली थी, हजरत अब्दुल्ला की कनीज़ थी, वहाँ से मीरास में मिली थी। अब ये तो अमलन ही साबित होगा कि नानु माशरल अंबिया ला नरसु वला नुवर्रिस मा तरकना हो सदका। खूब अगर ये हदीस दुरुस्त हो तो ये फिर जनाब उम्मे ऐमन कैसे रसूलुल्लाह को उसमें मिली, मीरास में मिली, फिर जनाब रसूलुल्लाह से कैसे जनाब सैयदा की तरफ आई, अमलन भी खुद उससे वो हो जाता है, यानी अजीब है। तो ये लोग वहीं से कानऊ ये इस्तदलाल लेकर आए। खूब अब अगर बचपन का ईमान कबूल नहीं है, हैरत होती है वाकई, यानी खूब जनाब ईसा दूसरे तीसरे ये जो जितने भी औलिया अंबिया वगैरह ये जो बातें करते आ रहे थे, ये क्या सब ऐसे ही था। खूब हैरत है वाकई। इसमें जहद फर्क नहीं करती, किसमें? ईमान लाने में। बच्चा तो बच्चा है, ठीक है, वो भी बच्चा है, उसकी बात का क्या एतबार? कैसे उस बात को से कनेक्ट करते हैं? काम में चलो औरत मर्द ना, वो खुद इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, बच्चा है, ये तो छोटा सा बच्चा है, चेयर जिशीदार है। अगर इस तरीके की ज़हनियत बना ली जाए तो फिर तो बच्चा है, ठीक है, चेयर जिशीदार है। लेकिन वो इन्नी अब्दुल्ला है आतानी अल किताब वजालनी नबिया, हैरत नहीं? यानी बहाना भाई, मसलन अगर ये इतना बच्चा है, इतना छोटा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत जुल अशीरा के तमाम उमूर उनके हवाले करते हैं, ये इतना सा छोटा बच्चा है, इसके ईमान की कोई अर्जिश नहीं है, लेकिन पैगंबर अकरम कहते हैं कि जो है वो क्या है, ये मेरा खलीफा भी है, इसकी बात भी सुनो, फस्मऊ लहू व अतीऊ, इसकी बात सुनो, इसकी इताअत करो। कि खुद सब ने लिखा है, तबरी हो, कामिल इब्न असीर हो, फलान, सब ने लिखा है कि जब दावत ज़िल अशीरा से ये लोग निकल रहे थे तो तंजिया अंदाज से हज़रत अबू तालिब कह रहे थे कि हाँ अब तेरा भतीजा कह रहा है कि अब तू अपने बेटे की इताअत करना, अभी नहा में शोखी भी दे। हैरत नहीं है? इंसान अगर उस पर आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है।
آج کل ایک اور نیا پھڈا چل رہا ہے جس پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. تاریخ کی بات کو 1% نہیں مانتے یہ لوگ. یہ آج کل بہت چلا ہوا ہے. اصل میں نانا طارق مسعود کے ابا جتنے بھی وہ ہیں یعنی بڑے بڑے, یہ ایک بہانہ انہوں نے ڈھونڈا, کیونکہ اصل میں تاریخی کتابوں کو جب دیکھا جائے تو اس میں تو ہر جگہ پر پھنستے ہیں, ہر جگہ پر پھنستے ہیں. اس لیے کہا کہ بابا اس کو رد کر دو, ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. تاریخی مسائل کو نہیں, اب کہتے کہ حدیث وہ بھی صحیح سند دکھاؤ. اب یہ بہانہ ہے, نیا چلا ہوا ہے بڑے پیمانے پر. نہ اگر معتبر خبر ہو تو اس کو وہ کرے گا, وہاں پر نہیں کہہ سکتا نہ, وہاں پر یہ نہیں کہہ. خب ایسے تو پھر دین کے سے ہاتھ ہٹاؤ, نہ تو تاریخ کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے, کہ دین سے ہاتھ ہٹاؤ. لیکن نہ اس میں اتنا نہیں بھاگتا, تو جی دوسری کرے گا لیکن ایسے رد نہیں کرے گا. ہاں نہ غامدی تو وہ ہے, یہ تو اصلاً اس سے ہٹ کر ہے نا. یعنی ایسے قرآن میں تو کون سی تفصیلات ہے؟ قرآن تو ذو وجوہ حمال, حمال ذو وجوہ, امیر المومنین کا بیان. قرآن سے استدلال کرنا واقعا مشکل ہے, سامنے والے کو پھنسانا. اس لیے مولا امیر علیہ السلام نے بھی ابن عباس کو کہا تھا کہ قرآن سے استدلال نہ کرنا ان کے ساتھ, کیونکہ قرآن حمال ذو وجوہ ایک معنی نہیں ہے. وہ یہ کہے گا ممکن ہے یہ مراد, ممکن ہے یہ مراد. اسی لیے یعنی آپ سامنے والے سے جب استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے, نہ وہ ہمیں مجاب کر سکتا ہے نہ ہم انہیں مجاب کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ دوسرا بہانہ بنائے گا. جو بھی آپ آیت رکھ رہے ہیں اسے تو مراد یہ نہیں ہے, اسے تو یہ ہے. اور ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ ہے جس پر کام کریں آپ, وہ جو میں نے مباحثہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا صحابہ کے بارے میں جو آیات ہے, ان آیات کو آپ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں, بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. ان آیات پر آپ کا ہولڈ ہونا چاہیے. پی ڈی ایف آپ کہہ رہے تھے بنائی ہے یا بنا رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے مانگی نہیں, ہم نے کب کا بنا لیا, جزوہ بھی بنا لیا تھا, لیکن شمام نہ گرفت امام نہ دادی. وَيَنَاكِسُ إِلَىٰ عَيْنْ بَاهَا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِنَّمَا لَا يُنْتِجُ. آگا آپ کے سوال کا جواب, وَإِنَّمَا لَا يُنْتِجُ هَذَا الضَّرْبُ كُلِّيَّةً. کیوں؟ لِجَوَازِ أَن يَكُونَ الْأَصْغَرُ أَعَمَّ مِنَ الْأَكْبَرِ. کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اصغر اکبر سے عام ہو, جیسے ہماری مثال میں حیوان ناطق سے کیا ہے, اعم ہے. ہمارے کلو انسان حیوان و کلو ناطق انسان. مثال ایسے ہے نا, اصغر جو آپ کا حیوان ہے, ناطق جو آپ کا اکبر ہے, اس سے عام ہے. خب عام ہے تو آپ کیسے کلیہ بنا سکتے ہیں؟ کلیہ نہیں بنا سکتے. خوب ضرب ثانی میں بھی اسی طریقے سے, ضرب ثالث میں بھی اسی طریقے سے, ضرب رابع میں بھی اسی طریقے سے, سب میں ایسے چلے گا. تو یہ نفس محمول اور یہ کب بنائیں گے؟ ہاں ابھی 1 گھنٹہ ہے نا ہمارے پاس. خوب یہ جو بقایا وہ ہے شکلیں اور جو براہین ہیں. خوب ٹھیک ہے, 5-10 منٹ آپ وہ کریں, پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.